أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کی خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت و توفیق سے سورۃ الفلق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، بلکہ آج ہم انشاءاللہ معوذتین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس معوذتین میں دو صورتیں آخری جو ہیں وہ ہمارے پاس ہیں آج اور کل کی۔ آج کا دن ہم انشاءاللہ سورۃ الفلق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور کل ہم انشاءاللہ آخری سورہ مبارکہ سورۃ الناس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے حسب روایت ہم اپنا پچھلا سبق اس کو دہراتے ہیں، جو کہ کل ہم نے سورۃ الاخلاص کو سمجھنے کی کوشش کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہی ہے، یا وہ اللہ یکتا و یگانہ ہے، اللہ تو بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ کل ان انتہائی مختصر آیات میں جو چھپا ہوا خالص توحید کا پیغام ہے، اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ خالص توحید جو کہ ہمارا اثاثہ ہے اور ایک چیک پوائنٹ ہے دوسرے ایمانی جو نظریات یا ایمان کے تقاضے جو ہیں ان کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ سب سے پہلا، سب سے بنیادی اور سب سے اہم ترین جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے وہ توحید ہے، ایک ایسا چیک پوائنٹ کہ جو ڈیفائن کرے گا موت کے وقت کہ ایک انسان موحد ہے یا منکر یا مشرک ہے۔ اگر تو وہ موحد ہے، اگر اس نے اپنی خالص توحید کے ساتھ اپنی زندگی گزار کر اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، پھر تو اس کے لیے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ جنت جو ہے وہ پائے گا، چاہے وہ پہلی بیچ میں، چاہے وہ بعد میں آنے والے کچھ بیچز میں۔ لیکن اگر کسی کا خاتمہ اگر خدا نہ خواستہ توحید کے بغیر ہے، خالص توحید کی جو مطلب ایک معاملہ ہے، اس کے بغیر اگر کوئی اس دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کے لیے صرف اور صرف ایک ہی ٹھکانہ ہے، ابدی ٹھکانہ، وہ جہنم کا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خالص توحید کی صحیح سمجھ عطا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر ہمیں قائم رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور دیگر ایمان کے جو بنیادی معاملات ہیں ان پر ایمان اور عقیدہ اور ایمان کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ توحید جو ہے اس کے اوپر خاتمہ ہمارا عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے آج بڑھتے ہیں۔ ہمارا آج کا سبق جو ہے، جیسا کہ اس ٹائٹل میں ہم نے دیکھا کہ معوذتین
آخری جو دو صورتیں ہیں قرآن مجید کی، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان دونوں کو ملا کر یا ان دونوں کو جمع کر کے معوذتین کہا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ دونوں صورتیں جو ہیں آخری، وہ الگ الگ ہیں، اور مصحف میں دو الگ الگ ناموں سے اور دو الگ الگ صورتوں کے طور پر اس میں شامل ہیں، لیکن ان کا آپس میں جو ان کے موضوعات کا اور ان کی فضیلت اور ان کی اہمیت اور افادیت اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے جو واقعات ہیں، وہ آپس میں اس قدر مشترک ہیں، اس قدر ایک دوسرے کے ساتھ ان کا گہرا تعلق ہے کہ دونوں کو ہی ملا کر معوذتین جو ہے وہ کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے پناہ مانگنے والی دو صورتیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ ایک تو معوذتین جو ہے، یا یہ جو دو صورتیں جس کی وجہ سے ان کو معوذتین کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں کچھ کچھ پوائنٹ جو ہیں اس کو ہم آج انشاءاللہ کور کرنے کی کوشش کریں گے، اور کچھ جو پوائنٹس ہیں ان کو ہم اپنی کل کی مجلس میں اپنے سامنے رکھیں گے اور اس سے کچھ استفادہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو لہٰذا آج کے سبق میں معوذتین کے کچھ پوائنٹس اہم جو ہے وہ ہم دیکھیں گے، اس کے بعد سورۃ الناس جو ہے اس کو ہم انشاءاللہ سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے۔ تو اس کے علاوہ جیسا کہ تذکرہ ہوا کہ یہ دو صورتیں سورۃ الفلق اور ناس جو ہے وہ معوذتین ہیں، اس کی وجہ بھی ہم آگے جا کر دیکھیں گے مختصر انداز میں، لیکن اس کے ساتھ اگر جو کل والی جو سورہ ہماری سورۃ الاخلاص ہے، اس کو بھی اگر ان کے ساتھ ملا دیا جائے تو یہ تین صورتیں جو ہیں، سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد، سورۃ الفلق قل اعوذ برب الفلق، اور سورۃ الناس قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں سورے جو ہیں ان کو ملا کر معوذات کہتے ہیں۔ اور معوذات جو ہیں ان کی فضیلت ہم نے کل کے سبق میں کچھ ایک دو پوائنٹس جو ہیں وہ نوٹ کیے تھے کہ یہ جو تینوں صورتیں ہیں، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس جو ہے، یہ تینوں صورتیں بھی مطلب اس میں صبح اور شام کے مذکور اذکار جو ہے اس میں پڑھنے کی ترغیب ہے، رات کو سونے وقت اور صبح کے وقت جو ہے اٹھ کر وہ بھی ہے، صبح اور شام کی جو اذکار ہیں یا دعائیں ہیں ان میں بھی یہ تینوں صورتیں جو ہیں وہ شامل ہیں۔ تو اس وجہ سے ان تینوں صورتوں کو ملا کر معوذات بھی کہتے ہیں، یعنی کہ تین پناہ دینے والی صورتیں جو ہیں۔ تو زیادہ مشہور جو نام ہے وہ آخری دو صورتوں کا، ان کے موضوعات کی مناسبت سے اور ان کے جو شان نزول کہہ لیں، یا ان کے ساتھ جڑے ہوئے واقعات کہہ لیں، یا ان کی فضیلت، اہمیت و افادیت جو ہے ہماری زندگیوں میں، اس کو کہہ لیں کہ آخری جو دو صورتیں ہیں ان کو معوذتین کہتے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں آخری وہ ایک ساتھ نازل ہوئیں اور مکہ کے ابتدائی دور میں ہی نازل ہوئیں۔ تو پہلے ہم معوذتین جو ہے ان کے بارے میں کچھ تمہید جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، یا کچھ ابتدائی نکات ہم نوٹ کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم سورۃ الفلق جو ہے اس کو ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تو جیسے تذکرہ ہوا کہ یہ دونوں صورتیں سورۃ الناس اور سورۃ الفلق، یہ دونوں ہی صورتیں مکہ کے ابتدائی مطلب جو دور ہے اس میں نازل ہوئیں۔ جیسا کہ یہ ہمارے سامنے ہے، سورۃ الفلق جو ہے اس کا نزولی نمبر جو ہے 20 ہے، اور سورۃ الناس کا نزولی نمبر جو ہے وہ 21 ہے۔ تو دونوں ایک ساتھ یہ نازل ہوئیں، اور یہ جب صورتیں نازل ہوئیں ہم نے دیکھا پچھلی بہت ساری صورتوں میں کہ مکہ میں جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت عام کا اعلان کیا اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور ڈرا دیا، ڈرانے کا اللہ تعالیٰ کا جو نصیحت یا اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کو لوگوں کے اوپر پیش کرنا شروع کر دیا، تو ایک طوفان اٹھا، ایک طوفان مخالفت کا اٹھا، اور اس طوفان میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم نے دیکھیں، جس میں ان کی اپنی ذات کی جو مخالفت، ان کی اپنے جو قرآن کی مطلب اس کو ماننے سے انکار،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مختلف طرح کے مطلب جملے جو ہیں وہ کسے جاتے رہے. ان کو اب تک کہا گیا مشرکین مکہ کی طرف سے ان کا ساتھ دینے والے لوگوں کے ساتھ کس طرح سے ظلم اور جبر کے پہاڑ توڑے. جیسا کہ کل ہم نے سورۃ الاخلاص کے پس منظر میں بھی دیکھا کہ حضرت بلال حبشی کے اوپر کس طرح سے ان کا جو مالک ہے اس نے ظلم اور جبر کیے. اس کے باوجود وہ لوگ وہ حضرت بلال حبشی کے وہ عہد العہد جو ہے وہ پکارتے اور صرف اللہ کی طرف انہوں نے اپنے معاملات کو منسوب رکھا. تو جہاں ہم نے دیکھا کہ وہ طوفان اٹھا مخالفت کا، وہاں جہاں پر بہت ساری اور مخالفتیں ہوئیں، بہت ساری مختلف انداز سے ظلم و ستم ہوئے، وہیں پر اندھیری راتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں بھی ہوئیں. وہیں پر ان کے خلاف کچھ جادوگر وغیرہ جو ہیں ان کے ساتھ، یا تعویذ عملیات کرنے والے جو اس طرح کے جو کاہن وغیرہ ہیں ان کے ساتھ بھی کچھ مشورے وغیرہ کیے گئے، ان سے بھی کچھ استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کی گئی جو کہ بالکل بے سود گئی. اس کے علاوہ حسد کی آگ میں بھی جلنا جو ہے لوگوں کا وہ ہوا کہ وہ لوگ جو ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے میں تھے مختلف معاملات میں، اب ان کے سامنے ایک ایسی چیز کا مقابلہ آ گیا، یا ایسی چیز ان کے سامنے آ گئی جس کا تو مقابلہ ہی کرنا ان کے لیے ناممکن تھا. تو اس لیے ان میں ایک جلن اور حسد جو ہے، یا ایک مطلب انکار کی ایک وجہ جو ہے وہ یہ بھی ہے. جیسے کہ ایک اب دیکھتے ہیں کہ ابو جہل جو ہے جس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں حد سے بڑھتا چلا جاتا تھا، اس کی وجہ وہ خود بیان کرتا ہے. وہ خود کہتا ہے کہ ہمارا اور بنی عبد مناف، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جو ہے، ہمارا اور بنی عبد مناف کا باہم مقابلہ تھا. انہوں نے کھانے کھلائے تو ہم نے بھی کھانے کھلائے، انہوں نے لوگوں کو سواریاں دیں تو ہم نے بھی دیں، انہوں نے عطیے دیے تو ہم نے بھی دیے، یہاں تک کہ وہ اور ہم جب عزت و شرف میں برابر کی ٹکر کے ہو گئے تو اب وہ کہتے ہیں کہ ہم میں ایک نبی ہے جس پر آسمان سے وحی اترتی ہے، بھلا اس مقام میں ہم کیسے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ خدا کی قسم ہم ہرگز اس کو نہ مانیں گے اور نہ ہی اس کی تصدیق کریں گے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، ان کو نہ ماننے، ان کی بات نہ ماننے، قرآن اور توحید جو ہے اس کو نہ ماننے کا جو ٹھانی، اس میں بہت ساری ایسی باتیں بھی تھیں کہ ہم تو بس نہیں مانیں گے، ہم تو بس کبھی بھی ان کے پیچھے نہیں چلیں گے. اور اسی چکر میں آ کر وہ مخالفت میں قدم جو ہے وہ آگے بڑھاتے چلے گئے اور آگے سے آگے بڑھتے جائے. بہت سارے ایسے معاملات ہوئے جس کی وجہ سے ان کو تکالیف جو ہے، اذیتیں دی گئیں، تکلیفیں دی گئیں، پریشانیاں جو ہیں وہ ان کے راستے میں آئیں. ان کے مختلف انداز سے ان کے اوپر ظلم و ستم کیا گیا، ان کے اوپر مختلف انداز سے تہمتیں لگائی گئیں، مختلف القابات سے نوازا گیا. وہی ٹائٹل جو صادق اور امین تھا اس ٹائٹل کو چھین کر اس کی بجائے دوسرے ٹائٹل جو کہ سب باطل کے باطل تھے وہ ان کو دے دیے گئے. تو ایسی صورت میں، ایسے حالات میں شروع کے دور میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر معوذتین جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور رہنمائی عطا فرمائی کہ ان لوگوں کو دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں رب کائنات کی، یا طلوع صبح کے رب کی، تمام مخلوقات کے شر سے، رات کے اندھیرے اور جادوگروں اور جادوگرنیوں کے شر سے، خاصدوں کے سر سے. اور ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے رب کی، انسانوں کے بادشاہ کی، انسانوں کے معبود کی، ہر اس وسوسہ انداز کے شر سے جو بعض بار پلٹ کر آتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ شیاطین جن میں سے ہو یا شیاطین انس میں سے ہو. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہدایت اور رہنمائی یعنی مل گئی، یا ان کو ایک ایسے کلمات مل گئے شروع کے زمانے میں ہی کہ جن کو وہ ادا کر کے ان کے ایک ان کا اطمینان قلب یا ان کے راستے میں آگے بڑھنے کی، اس تحریک کو آگے پیش قدمی کرنے کی ان کو ہمت اور حوصلہ ملتا کہ اللہ تعالیٰ کی وہ پناہ میں آئے مختلف طرح کے شر سے جو وہاں پر ان کے سامنے موجود تھے. جیسا کہ نبی کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں انسانوں اور جنوں کی نظر سے یا ان کے شر سے بچنے کے لیے مختلف دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے. مگر جب یہ دونوں صورتیں نازل ہو گئیں، یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، جب دونوں صورتیں نازل ہوئیں تو اس کے بعد انہیں
پڑھنے کا معمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا دیا اور باقی چیزوں کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ یعنی یہ صورتیں نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے راستے میں جو آنے والی رکاوٹیں، مصائب، مشکلات، تکلیفیں اور جو بھی خوف اور اس طرح کی جتنی کیفیات تھی، چاہے وہ مادی معاملات میں ہو، چاہے وہ اخلاقی اور روحانی معاملات میں ہو، سب کے لیے یہ معوذتین جو ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس جو ہے، ان کا ورد کرنا یا ان کو بار بار دہرانا یا ان کے ذریعے سے اللہ کی پناہ طلب کرنا جو ہے، وہی ان کے لیے کافی ہوا، یا وہی ان کے اطمینان دل کی، اطمینان قلب جو ہے اس کے لیے موزوں ٹھہرا۔ تو یہ معوذتین جو ہیں یہ ہمارے لیے بہت ہی اہمیت اور فضیلت بھی رکھتی ہیں۔ جیسا کہ کچھ اس کے بارے میں اگر ہم یہاں پر تذکرہ کر لیں، گو کہ ہم اپنی جو کمزوری ہے اس کا اظہار بھی کئی جگہ کر چکے ہیں کہ ہم میں اتنی بساط نہیں کہ ان کا حق ادا کیا جا سکے۔ بہرحال اس کی اہمیت اور افادیت اور فضیلت جو ہے وہ سمجھنے کے لیے کچھ جو ہمیں روایات جو حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں پتہ ہے کہ آج رات مجھ پر کون سی آیات نازل ہوئی ہیں؟ تو پھر انہوں نے فرمایا کہ وہ بے مثل آیات کل اعوذ برب الفلق اور کل اعوذ برب الناس ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو بے مثل آیات یعنی کہا۔ اس کے علاوہ عقبہ بن عامر ہی سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں صورتیں صبح کی نماز میں پڑھیں۔ یعنی ان کی افضلیت اور ان کی اہمیت اور افادیت یہ ہے کہ صبح کی نماز میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے وہ ایک طویل آیات ہوتی ہیں، دوسری جو مطلب نمازیں ہیں ان کی نسبت ایک طویل یا لمبی قرت جو کی جاتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دفعہ صبح کی فجر کی رکعات میں بھی یہ دونوں رکعتیں جو ہیں، دونوں رکعتوں میں یہ دونوں صورتیں ہی پڑھی۔ جیسا کہ حضرت عقبہ ہی کی ایک اور روایت ہے جو ابو داؤد، مسند احمد اور نسائی وغیرہ میں ہے، اسی سے ملتی جلتی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا میں دو ایسی صورتیں تمہیں نہ سکھاؤں جو ان بہترین صورتوں میں سے ہیں جنہیں لوگ پڑھتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ضرور، آپ ضرور مجھے سکھائیے۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی معوذتین جو ہیں، دونوں صورتیں جو ہیں، وہ ان کو بتائیں یا پڑھائیں یا ان کو سکھائیں۔ تو حضرت عقبہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کی طرف میری رہنمائی کی تو میں نے اس کے اوپر کوئی خاص ریئیکشن نہیں دیا، کوئی خاص رسپانس نہیں دیا۔ یعنی ایک ایسا ہوتا ہے، مطلب کسی نے بات کی ہے تو اس کے اوپر ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، یا اس کا ریئیکشن یا چہرے کے تاثرات میں ایک بدلاؤ آتا ہے۔ تو حضرت عقبہ کہتے ہیں کہ میرا ایسا کوئی تاثر نہ ابھرا ان دونوں صورتوں کو سن کر یا پڑھ کر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات یقیناً بھانپ لی۔ تو بہرحال اس کے بعد پھر صبح کی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دونوں صورتیں پڑھیں، اور پھر نماز کے بعد پلٹ کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یعنی حضرت عقبہ کے پاس سے گزرے تو فرمایا، اے عقبہ، کیسا پایا تم نے ان دونوں صورتوں کو؟ یعنی تمہیں کیا لگا کہ پہلے میں نے تمہیں بتائی کہ تمہارے تاثرات اتنے زیادہ اچھے نہیں تھے، اب تمہارا کیا خیال ہے کہ ان صورتوں کی اہمیت، افادیت اور فضیلت کس قدر ہے کہ میں نے تو ان کو نماز میں پڑھا ہے؟ اور اس کے بعد پھر اسی حدیث میں آگے الفاظ ہیں کہ ان کو یعنی حضرت عقبہ بن عامر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ جب تم سونے لگو اور جب تم سو کر اٹھو تو ان صورتوں کو پڑھ لیا کرو۔ تو اسی طرح سے نمازوں میں پڑھنے میں بھی ان صورتوں کی اہمیت جو ہے مختلف روایات میں ہمیں ملتی ہے۔ اسی طرح سے مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور اس طرح کی دوسری کتابوں میں بھی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد معوذات جیسا کہ تذکرہ ہوا تھا 3 صورتیں، تو ہر نماز کے بعد معوذات یعنی کل هو اللہ احد، کل اعوذ برب الفلق اور کل اعوذ برب الناس پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اسی طرح سے نسائی میں بھی ہے کہ عقبہ بن عامر کی ہی یہ روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر چلے جا رہے تھے اور میں آپ کے قدم مبارک پر ہاتھ رکھے ہوئے آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ میں نے عرض کیا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سورہ ہود یا سورہ یوسف سکھا دیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک بندے کے لیے کل اعوذ برب الفلق سے زیادہ نافع یعنی نفع بخش چیز کوئی نہیں ہے۔ یعنی کل اعوذ برب الفلق جو ہے اس سے زیادہ نفع بخش کوئی چیز نہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ بن عامر کو کہا جبکہ انہوں نے سورہ ہود اور سورہ یوسف سیکھنے کے لیے ان سے درخواست کی۔ اسی طرح سے عبداللہ بن عابس جوہنی ان کی روایت بھی ہے جو کہ نسائی اور بیہقی وغیرہ میں منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے ابن عابس، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ پناہ مانگنے والوں نے جتنی چیزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی ہے ان میں سب سے افضل کون سی چیز ہے؟ یعنی کون سی ایسی بہترین چیز ہے جو پناہ مانگنے والی چیزوں میں سب سے افضل ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ ضرور یا رسول اللہ فرمائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل اعوذ برب الفلق اور کل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں یعنی پناہ مانگنے والی جو چیزیں یا دعائیں یا صورتیں یا دوسری آیات ہیں ان سب میں جو بڑھ کر سب سے بہترین اور سب سے جو افضل ہیں وہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہے۔ اسی کے متعلقہ کچھ اور روایات بھی ہمیں ملتی ہیں، تو وقت جو ہے کیونکہ ہمارے پاس محدود ہوتا ہے اس لیے ہم اس کو مختصر رکھتے ہیں یہاں پر۔ جیسا کہ یہاں پر تذکرہ ہوا کہ ان دو صورتوں معوذتین یا معوذات جو ہے، تین صورتیں جو ہیں، ان کے علاوہ بھی بہت ساری اور آیات بھی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ جو ہے اس کے لیے دعا کے طور پر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری دعائیں ہیں جو معوذ جو اللہ کی پناہ حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی پناہ طلب کرنے کے لیے کی جاتی ہیں۔ ان میں سے اکثر جو ہے وہ صبح اور شام کی دعاؤں کا حصہ بھی ہیں۔ تو کبھی ہمیں موقع ملا تو انشاءاللہ ہم کل ان میں سے کچھ کا تذکرہ کریں گے اگر وقت نے اجازت دی تو، یا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہمیں تو۔ بہرحال ہمارے صبح اور شام کے اذکار میں وہ دعائیں جو ہیں موجود ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری ہیں، وہ آپ خود بھی یقیناً ان کو جانتے ہوں گے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یا اس طرح کی بہت ساری ایسی احادیث ہمیں مسنون ملتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی پناہ جو ہے وہ طلب کرنے کا ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ تو یہاں تک ہم رکتے ہیں ان معوذتین کے جو ابتدائی جو پوائنٹس ہیں ان کو نوٹ کرنے کے ضمن میں۔ کل ہم انشاءاللہ مزید کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ اس میں ایڈ کریں گے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک جادو ہوا تھا، اس جادو کا اثر جو ہے یا وہ جادو کیا تھا اور اس کا اس وقت کے کیا حالات و واقعات ہوئے تھے اس سے جڑے ہوئے۔ اس کے علاوہ یہ جھاڑ پھونک یا رقیہ جسے کہتے ہیں اس کے بارے میں بھی کچھ مختصر سا تذکرہ کریں گے، کیونکہ ان موضوعات پر جو بہترین جو صورتیں جو ہمیں رہنمائی کرتی ہیں یا جو ہمیں مدد فراہم کرتی ہیں جادو ٹونے سے یا تویز گنڈے سے یا اس طرح کے جتنے معاملات ہیں ان سے بچنے کے لیے، ان سے محفوظ رہنے کے لیے، ان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کے لیے، تو وہ یہی دو صورتیں ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ اس کے علاوہ اور بھی ظاہر کلمات ہیں اللہ تعالیٰ کے، تو اس کے بارے میں ہم کل جو ہے اپنے ابتدائیہ کے طور پر تھوڑا سا تذکرہ کریں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم بڑھتے ہیں آج ہمارا اپنا آج کا جو سبق ہے سورۃ الفلق اس کی طرف، اس دعا کے ساتھ کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس میں جو چھپے ہوئے جو پیغام ہے یا اصل جو اس کا اس کی جو نصیحت یا اس کا مفہوم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اتارے اور اس کے مطابق ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو آج کا سبق ہمارا، آج کی جو سورہ ہے وہ سورۃ الفلق ہے۔ یہ سورۃ الفلق جو ہے یہ بھی مکی سورہ ہے۔ جو قرآن مجید یا مصحف جو ہمارے ہاتھوں میں ہے اس میں صورتوں کی ترتیب کے اعتبار سے یہ 113 نمبر پر آتی ہے، جبکہ نزولی اعتبار سے یہ 20ویں نمبر پر یہ سورہ مبارکہ آتی ہے۔ اس سے پہلے جو سورۃ الاخلاص ہم نے دیکھی وہ 22ویں نمبر پر ہے۔ تو یعنی جو اگر نزولی ترتیب سے دیکھا جائے تو سورہ فلق جو ہے وہ 20 نمبر کی سورہ ہے، سورۃ الناس جو ہے وہ 21 نمبر کی سورہ ہے، اور سورۃ الاخلاص جو ہے وہ 22 نمبر کی سورہ ہے۔ اور مصحف میں جو ترتیب ہے اس کے مطابق پھر سورۃ الاخلاص پہلے ہے، اس کے بعد پھر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس آتی ہیں۔ اس میں 5 ہی مختصر سی آیات ہیں اور ایک رکوع ہے، ایک رکوع اور 5
آیات پر مشتمل مکی سورہ، سورۃ الفلق، جس کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو تمہید کے طور پر ہم نے کچھ جو آیات ہیں یا کچھ پوائنٹ جو ہیں وہ ہم نے نوٹ کر لیے انشاءاللہ۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، اب کہہ دیجئے، یہ کل اس سے پہلے کل یا ایھا الکافرون اور کل هو اللہ احد، اس ضمن میں ہم نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ کل جو ہے ابتدائی طور پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا یا کہا گیا کہ آپ لوگوں کے اوپر واضح کر دیجئے، لیکن ان کے توسط سے پھر سارے جو مومنین ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے آپ کو مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان سب کے لیے ہے کہ وہ دو ٹوک الفاظ میں اس طرح سے کہے یا اس طرح سے مطلب واضح کر دے یا اس طرح سے دعا کر لے، کیا اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں یا میں پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ میں آتا ہوں یا میں پناہ مانگتا ہوں یا پناہ طلب کرتا ہوں۔ اب یہ پناہ طلب کرنا یا پناہ مانگنا کیا ہے؟ اعوذ جو ہے یہ بہت ہی اہم ایک ورڈ ہے، جو کہ اس پورے موضوع جو ہے، ان پوری صورتوں کا موضوع جو ہے، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اور اس کے علاوہ سورہ اخلاص بھی، اور اس کے علاوہ اور بھی اس موضوع پر جڑے ہوئے جتنے بھی معاملات ہیں ان کے ساتھ بہت اہمیت ہے کہ اعوذ، پناہ مانگنا کیا ہوتا ہے۔ تو پناہ مانگنا جو ہے، یا پناہ مانگنے میں ایکچولی تین جو چیزیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا ایک تعلق ہوتا ہے۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز تو وہ ہے جس سے پناہ مانگی جائے، جس کے شر سے پناہ مانگی جائے، جس کے مطلب نقصان سے، یا کس کی اسی اذیت سے، یا کسی کے تکلیف جو ہے اس سے پناہ مانگی جائے۔ تو آگے ایک ورڈ آئے گا شر، تو وہ شر جو ہے وہ بھی اسی میں جمع ہو جائے گا کہ وہ چیز جس کی تکلیف یا جس کی اذیت یا جس کے خوف سے مطلب بچنے کے لیے کچھ اقدامات کیا جائیں یا کچھ کوشش کی جائے یا کچھ جد و جہد کی جائے، چاہے وہ فطری طور پر ہو، چاہے وہ مادی اعتبار سے ہو، چاہے وہ روحانی اعتبار سے ہو۔ آگے جا کر کچھ اس کے پوائنٹ جو ہیں وہ ہمیں مزید کلیریفائی کریں گے انشاءاللہ۔ تو نمبر ون تو ہے کہ جس چیز سے پناہ مانگی جائے یا جس چیز سے بچنے کی ایک خواہش یا کوشش انسان کرتا ہے، وہ ہے نمبر ٹو، جو پناہ مانگنے والا ہے خود، کہ کوئی جو پناہ مانگ رہا ہے یا جو پناہ طلب کرنے والا ہے وہ شخص، اور تیسرا وہ ہستی یا وہ چیز جس سے پناہ طلب کی جائے، یا جس کی پناہ طلب کی جائے، یا جس کی پناہ جو ہے وہ مانگی جائے، یا جس کی پناہ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو یہ تین چیزیں جو ہیں اس میں آتی ہیں، جس چیز سے پناہ مانگی جائے، جو پناہ مانگے نمبر ٹو، اور نمبر تھری ہے جس چیز کی پناہ مانگی جائے۔ ٹھیک ہے، اگر ان تینوں چیزوں کو ہم آپس میں ان کا تعلق جو ہے وہ دیکھیں، تو پناہ مانگنے سے مراد کسی چیز کے خوف محسوس کر کے، کسی چیز سے خوف محسوس کر کے اپنے آپ کو اس چیز سے بچانے کے لیے کسی دوسرے کی حفاظت یا اس کی آڑ میں آ جانا، یا اس سے لپٹ جانا، یا اس کے سائے میں آ جانا، یا اس کے اس کی حفاظت میں مطلب آ جانا جو ہے، یہ در حقیقت پناہ مانگنا ہے۔ کسی خطرے سے، کسی خوف سے بچنے کے لیے، یا اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے، کسی تکلیف اور کسی مصیبت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا محفوظ کرنے کے لیے ایک شخص کسی کی پناہ میں آتا ہے، یا کسی کی آڑ میں جب آنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ ہے پناہ میں آنا یا اعوذ۔ اس اعتبار سے اگر ہم فردر اس کو تھوڑا سا دیکھیں، اس اعتبار سے فردر اگر ہم دیکھیں تو اس کے دو تین پوائنٹ جو ہیں وہ ہم نوٹ کرتے ہیں جو اس کو ہمارے اوپر واضح کریں گے۔ سب سے پہلے تو پناہ مانگنا جو ہے وہ ایک مادی اسباب ہوتے ہیں ہمارے روزمرہ کے معاملات میں۔ مادی اسباب کے اعتبار سے کسی چیز یا کسی شخص یا کسی بھی ایسی چیز کے نقصان یا شر سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا جو ہے، یہ ایک فطری عمل ہے۔ مادی اعتبار سے ایک فطری عمل بھی ہے، جو کہ مختلف چیزوں سے انسان جو ہے
وہ اپنے آپ کو کسی دوسرے انسان سے یا کسی دوسری چیز سے یا کسی دوسرے وسوسے سے یا شر سے محفوظ کر سکتا ہے، جیسا کہ ایکسیڈنٹ وغیرہ سے بچنے کے لیے وہ احتیاطی تدابیر اختیار کرتا ہے، سیفٹی بیلٹ وغیرہ جو ہے وہ لگاتا ہے، گاڑی جو ہے وہ بڑی احتیاط سے چلاتا ہے، اسی طرح سے بیماری سے بچنے کے لیے وہ احتیاطی تدابیر جو ہے اختیار کرتا ہے، دعائیں وغیرہ جو ہے وہ استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح جنگ کی حالت میں اپنے آپ کو محفوظ مقام پر پناہ جو ہے وہ مطلب لیتا ہے، یا محفوظ ٹھکانے پر اپنے آپ کو لے جاتا ہے۔ لڑائی جھگڑے یا کہیں پر کوئی فائرنگ ہو رہی ہے تو وہاں پر اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی دیوار یا کسی اوٹ میں چلا جائے گا، اپنے آپ کو وہاں پر سے محفوظ کرنے کے لیے۔ تو یہ تمام تدابیر جو ہیں، دھوپ سے بچنے کے لیے سائے میں آ جانا، اور اس طرح سے بے شمار ہماری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم مختلف جو ہمارے جو مصیبتیں یا مشکلات جو ہیں ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے فطری طور پر ہم انجام دیتے ہیں۔ تو یہ تمام کی تمام تدابیر جو ہیں یہ فطرت کا حصہ ہیں، اور انہیں اختیار کرنے کی ترغیب ہے، اور یہ اختیار کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے اختیار کیے بغیر، یہ مادی جو تدابیر ہیں، ان کو اختیار کیے بغیر ہم دوسرا جو سٹیپ ہے اس کی طرف ہمارا جانا بے سود ہے۔ جہاں تک ممکن ہو ہم مادی اسباب میں اپنے آپ کو محفوظ کریں گے۔ یہ گویا ایسا ہی ہے جیسے کہ جب انسان جو ہے وہ بیج بوئے گا تو پھر ہی وہ فصل کی امید رکھے گا۔ اگر وہ انسان بیج ہی نہ بوئے تو فصل کی امید رکھنا جو ہے یا فصل کے لیے دعا کرنا وہ بے سود اور بے وقوفی ہے، کہ کسی صورت بھی وہ چاہے لاکھ دعائیں مانگ لے، بیج کو بوئے بغیر اس کو فصل نہیں ملے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، جس میں ایک مادی جو عنصر ہے وہ بھی شامل ہے، اور اس مادی عنصر کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اندر روحانی عنصر جو ہے یا روحانی معاملات جو ہیں ان میں برکت وغیرہ ڈالنا سارا کچھ ہوگا، جب تک اس میں پہلے معاملات جو ہیں وہ فکس نہیں کیے تھے۔ تو اب دوسرا جو میٹر ہے وہ ہے روحانی اعتبار سے۔ اگر روحانی اعتبار سے دیکھا جائے تو ہر طرح کے نقصان، خوف اور تکلیف سے محفوظ رہنے اور نقصان، خوف اور تکلیف سے بچانے والی چیزوں سے، تکلیف پہنچانے والی چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ خوف، تکلیف اور کوئی جو پریشانی ہے، نقصان کا اندیشہ جو ہے وہ بتاتے خود ایک چیز ہوتا ہے، اور کبھی کبھی کسی دوسری چیز سے ان تکلیفوں یا ان پریشانیوں کا ایک باعث ہوتا ہے یا خوف ہوتا ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں اپنے حفاظت حاصل کرنے کے لیے کسی ایسی ہستی کی مدد اور پناہ حاصل کرنا جو ہر اس نقصان سے بچانے اور نقصان دہ چیز سے حفاظت پر پوری طرح سے قدرت رکھتی ہو۔ یعنی بہت ساری چیزیں، جیسا کہ آگے ہم جا کر دیکھیں گے، آگے جا کر ہم دیکھیں گے، تھوڑا سا آگے جب ہم بڑھیں گے تو اس میں ہمارے سامنے آ جائے گا کہ کچھ جو ہیں وہ تو ارادتاً جو ہے وہ نقصان جو ہے وہ کچھ چیزیں پہنچاتی ہیں، وہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ فطرتاً نقصان پہنچاتی ہے۔ جب ہم شر خلق جا کے پڑھیں گے تو اس میں ہم دیکھیں گے جو دونوں چیزیں، تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں جو یا تو نقصان کا اندیشہ مطلب روحانی اعتبار سے، یا کسی چیز کے ذریعے سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ جو ہے یا تکلیف پہنچنے کا اندیشہ جو ہے، ان دونوں اعتبار سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے کسی ایسی ہستی کی پناہ طلب کرنا جو ہے یا اس کی پناہ میں آنا جو ہے وہ ہے روحانی پہلو جو ہے اس کا۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو قرآن و حدیث کی روح سے وہ ہستی جس کی پناہ مانگی جا سکتی ہے وہ صرف اور صرف اور صرف اللہ کی ذات تعالیٰ ہے، ذات باری تعالیٰ ہے۔ ٹھیک ہے، جبکہ مشرقین جو ہے ایسے معاملات میں اپنے دیوی دیوتاؤں اور جنوں وغیرہ کی پناہ جو ہے وہ مانگا کرتے تھے، جیسا کہ سورۃ الجن میں ہم نے دیکھا کہ مشرقین کے قافلے کب جب کسی سنسان جگہ پر پڑاؤ ڈالتے، وہاں پر یہ اعلان کرتے کہ ہم اس وادی کے رب یا اس وادی کا جو سردار جن ہے اس سے ہم پناہ طلب کرتے ہیں، جبکہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی پناہ طلب کریں، کیونکہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو ہمیں ہر طرح کی جو آفت، پریشانی اور مصیبت، تکلیف جو ہے اس سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ اور اس پناہ طلب کرنے کے ضمن میں اگر کوئی مادی
مادی اصلاحات کرنے یا مادی اقدامات کرنے ضروری ہوں، تو وہ اقدامات کرنے بھی ہمارے لیے ضروری ہیں، جیسا کہ ابھی ہم نے اس سے پہلے پوائنٹ میں تذکرہ کیا کہ جب تک بیج نہیں بوئیں گے تو فصل کی امید ہم نہیں رکھ سکتے۔ تو اسی طرح سے مسلمانوں کے لیے بھی روحانی اعتبار سے اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی، بزرگ، ولی یا اس طرح کے کسی بھی مطلب چیز سے کسی بھی طرح کی حاجت روائی طلب کرنا یا نقصان اور تکلیف سے بچنے کے لیے مدد مانگنا قطعاً ناجائز اور کفریہ اور شرکیہ عمل ہے۔ اور یہ اشارتاً میں یہاں پر تذکرہ کر رہا ہوں، اس سے زیادہ تفصیل میں اس میں نہیں جائیں گے ابھی اس وقت، کیونکہ ہمارا وقت محدود رہتا ہے۔ لیکن یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے اس پورے سبجیکٹ یا اس پورے موضوع کے تحت، جو ہم دیکھتے ہیں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ڈالنے کے لیے، اللہ کی پناہ جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے۔ اب تیسرا اہم نقطہ جو ہے یہاں نوٹ کرنے کے قابل ہے، تیسرا اہم نقطہ جو ہے پناہ مانگنے کے ضمن میں، وہ یہ ہے کہ جب اللہ کی پناہ طلب کی جائے تو ضروری ہے کہ اس کی پناہ کے نتیجے میں اللہ کی حفاظت، اللہ کی مدد، اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل کا یقین کامل بھی ہو۔ جب تک یقین کامل نہیں ہوگا، بے یقینی کے ساتھ یا صحیح سمجھ بوجھ کے بغیر کیا ہوا کوئی بھی عمل جو ہے وہ بے نتیجہ ہوگا۔ جب تک انسان جو ہے وہ یقین نہ رکھے کہ وہ جو اللہ کی پناہ جو مانگ رہا ہے کسی خوف سے یا کسی بیماری سے یا کسی تکلیف سے، تو اس کو یقین کامل بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ واقعی ہی اس کو پناہ دے گا، واقعی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا اور اس کی مدد کرے گا۔ اور دوسرا واقعی ہی اس کی حفاظت کرے گا، اور دوسرا جس انداز سے یا جس کلمات کے ذریعے سے وہ اللہ کی پناہ طلب کر رہا ہے، اس کلمات کے بارے میں اس کا اصل مفہوم اور اصل معنی جو ہے اس کی گہرائی کی سمجھ بھی ہو اسے۔ صرف عربی کے کلمات ادا کر دینا ہے وہ کافی نہیں ہے، بلکہ ایسی جتنی آیات ہیں، چاہے وہ قرآن کی آیات ہیں، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون جو دعائیں ہیں، وہ ساری کی ساری دعائیں جو ہیں ان کا مطلب، ان کا مفہوم، ان کا ترجمہ، ان کے معنی، ان کی جو باقی ان کی جو بنیادی جو فہم ہے، وہ ہمارے لیے حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر وہ اس طرح سے مؤثر ثابت نہیں ہوں گی ہمارے لیے۔ تو ان ساری چیزوں کے اوپر اسی طرح سے یقین کرنا چاہیے ہمیں، اور ایسا یقین کرنا چاہیے کہ جیسا کہ ہم نے یہ آیات پڑھی یا یہ دعائیں مانگی، تو جیسا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ایک حفاظتی دائرے یا ایک حفاظتی حصار میں آ گئے، اس قدر پکا یقین ہونا چاہیے۔ بالکل ویسا حصار جیسا کہ ہم نے دیکھا کورونا کے پیریڈ میں ڈاکٹر جو ہے وہ ایک پروٹیکشن کٹ جو ہے وہ پہنتے تھے اس مریض کا علاج کرنے کے لیے، اپنے آپ کو کورونا سے محفوظ رکھنے کے لیے۔ اس طرح کا حصار ہم نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس طرح کا ایک پروٹیکشن ایک دائرہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ ہمارے گرد جو ہے وہ مطلب کھینچ دیا ہے، اور ہم اب اس پروٹیکشن جو حصار یا سرکل جو ہے اس کے اندر ہم محفوظ ہو چکے ہیں۔ اس قدر یقین کے ساتھ ہم نے کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی مدد طلب کرنی ہے یا پناہ طلب کرنی ہے، تو اس طرح سے ہمارا یقین کامل ہونا چاہیے۔ بالکل اس طرح سے جس طرح سے کنسٹرکشن سائٹ پر کام کرنے والے ورکر جو ہیں وہ اپنے آپ کو کسی حادثے یا چوٹ وغیرہ سے بچانے کے لیے کچھ سیفٹی گلوز وغیرہ پہنتے ہیں، سیفٹی شوز پہنتے ہیں، ہیلمٹ وغیرہ پہن کر رکھتے ہیں، ریفلیکٹو جیکٹ وغیرہ پہنتے ہیں، تاکہ وہ کوئی یہ سارے اقدامات جو ہیں، یہ سارے کے سارے اقدامات کسی اندیکھے یا انجانے خوف سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہیں، اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے۔ تو بالکل اسی طرح سے یا اس سے بھی زیادہ یقین کامل کے ساتھ ہمیں جب بھی ہم ایسے کلمات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں، تو ہمارا جو یقین ہے وہ اس قدر ہونا چاہیے کہ ہم نے جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا تو ہم اللہ کے ایک حفاظتی حصار میں یا دائرے میں آ گئے۔ اسی طرح سے کل اعوذ برب الفلق جب پڑھ لیا، کل اعوذ برب الناس جب پڑھ لیا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی پروٹیکشن میں آ گئے، ایک ایسا ہمارے اوپر ایک حفاظتی خول آ گیا ہے کہ جس کے اوپر اب باہر کی کوئی چیز حملہ کر ہی نہیں سکتی۔ اس قدر کامل یقین کے ساتھ جب ہم ان صورتوں کے ذریعے سے یا مختلف دعاؤں کے ذریعے سے، مسنون دعاؤں کے ذریعے سے، اور مطلب ہم جب اللہ کی پناہ طلب کریں گے تو یقیناً ہمیں اس کی اطمینان قلب حاصل ہوگا۔ یقیناً ہمیں اپنے اطمینان قلب سے ہی محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ ہماری دعا جو ہے وہ کس قدر مضبوط تھی، کس قدر اچھی تھی، اور کس قدر وہ مطلب اہمیت اور افادیت رکھنے والی ہے۔ تو بہرحال
اس طرح سے مختلف شرور سے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنے کے لیے بہت سی مصنون دعائیں بھی ہیں، جیسا کہ تذکرہ ہوا۔ ان میں سے کچھ کا تذکرہ جو ہے ہم کریں گے کل انشاءاللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا اور وقت کے ہمیں ملا تو انشاءاللہ۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ کل کہہ دیجئے اعوذ، میں تو پناہ میں آتا ہوں، یا میں پناہ مانگتا ہوں، یا میں پناہ طلب کرتا ہوں برب الفلق، فلق کے رب کی۔ میں پناہ طلب کرتا ہوں فلق کے رب کی، رب الفلق کی۔ اب یہاں پر جو ترجمہ ہے وہ ہے صبح کے رب کی، اور اکثر جو ترجمے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ صبح کا رب ہی ترجمہ کیا گیا ہے۔ اس فلق کو اگر ہم تھوڑا سا اینالائز کریں یا تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو فلق کا اصل معنی جو ہے وہ ہے پھاڑنا، کسی چیز کے پھٹنے کے نتیجے میں دوسری چیز کا اس میں سے نکلنا، کسی چیز کے پھٹ جانے سے یا کسی چیز کو پھاڑ کر اس میں سے دوسری چیز کا نکلنا جو ہے یہ در حقیقت فلق ہے۔ اس فلق اس معنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو صبح کا ترجمہ جہاں پر بھی کیا گیا، اور اکثر یہی ترجمہ جو ہمیں ملتا ہے، اس اعتبار سے اگر ہم دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ رات کی تاریکی کو پھاڑ کر صبح کی سفیدی جو نمودار ہوتی ہے، یا صبح جو نمودار ہوتی ہے، تو یہ اس کا ایک کنسیپٹ بنتا ہے یا اس کا ایک ویو بنتا ہے کہ فلق کا مطلب ہے کہ رات کی تاریکی جو ہے اس کو پھاڑ کر صبح کا اجالا جو ہے وہ نکلا ہے۔ تو اس صبح کے اجالے جو ہے اس کے رب کی پناہ جو ہے وہ میں طلب کرتا ہوں۔ اس اعتبار سے اگر ہم اس آیت کا مفہوم لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہم بنے گا، یا ہمیں سمجھ آئے گی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ رات کا اندھیرا ختم کر کے دن لا سکتا ہے، اسی طرح خوف اور تکلیف وغیرہ کو دور کر کے پناہ مانگنے والے کو امن بھی دے سکتا ہے۔ تو یہ تو صبح کے مطلب ہو گیا کہ اگر تو اس کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ صبح کا لیا جائے، لیکن قرآن مجید میں کچھ دوسرے معنوں میں بھی فلق کا جو لفظ ہے وہ استعمال ہوا ہے، جیسا کہ سورۃ الانعام میں ہے، ان اللہ فالق الحب والنوا، ان اللہ فالق الحب والنوا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے زمین کے اندر دانوں یا گٹھلیوں کو پھاڑتا ہے تو پودوں کی پتیاں اور جڑیں نکلتی ہیں۔ وہاں پر بہترین مثال اللہ تعالیٰ نے دی سورۃ الانعام میں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے کہ جس سے زمین کے اندر سے جو بیج ہے وہ زمین پھاڑ کر اب باہر نکلتی ہے، اور کونپلیں اور پتیاں اور تنے اور جڑ وغیرہ جو بنتی ہیں، جو کہ بعد میں فصل یا درخت وغیرہ جو ہے ان کی حیثیت جو ہے وہ دھار لیتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے اور بھی بہت سارے ہمیں مل جاتے ہیں کہ فلق کے معنی، جس کے معنی ہے کسی چیز کو پھاڑ کر نکلنا یا کسی چیز کا پھاڑنا۔ تو اس معنی کے اعتبار سے اگر ہم تھوڑا سا براڈ ویو سے اس کو اینالائز کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس پوری کائنات میں ہر چیز جو ہے وہ کسی نہ کسی چیز سے نکلی ہوئی ہے۔ اس پوری کائنات میں تمام حیوانات اور جاندار جو ہیں وہ اپنے ماؤں کے رحم یا انڈوں وغیرہ سے نکلتے ہیں۔ بارش کے قطرے جو ہیں وہ بادل کو چیر کر نکل کے ہیں زمین کی طرف آتے ہیں۔ زمین تک آنے والی جو روشنی ہے سورج جو آ رہی ہے، وہ سورج کا گریبان چاک کر کے راستے میں آنے والی جو بہت ساری رکاوٹیں ہیں ان کو چیرتی ہوئی ہم تک پہنچ جاتی ہے۔ اور غرض یہ کہ اس طرح سے یہ مثالیں جو ہے یہ تو آپ اپنی زندگی میں ارد گرد دیکھیں تو ہر چیز جو ہے وہ کسی نہ کسی چیز سے نکلی ہوئی ہے، یا کسی نہ کسی چیز کی بنیادی جو اساس جو ہے وہ اس کا بنیاد ہے، یا اس کی اساس ہے، یا اس کی اصل ہے۔ ہر چیز جو گویا یہ سلسلہ جو ہے یہ بگ بینگ سے شروع ہوا تھا، اور اس کے بعد سے لے کر اب تک جاری و ساری ہے، اور اب تک کائنات میں ہر چیز کا وجود جو ہے، جو بھی اس کائنات میں اب تک ہو چکا یا قیامت تک جو ہوگا، وہ سارے کے سارا جو ہے وہ اسی تسلسل کی کڑی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ کسی نہ کسی چیز سے نکلی ہوئی ہے۔ تو اس اعتبار سے یا اس لحاظ سے اگر ہم رب الفلق کا مفہوم جو ہے وہ لیں، رب کا ترجمہ تو ہمیں پتہ ہے کہ کسی بھی چیز یا کسی بھی مخلوق کا اس کے پیدائش سے لے کے اس کی ابتدا سے لے کے اس کے انجام تک کی جتنی جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پورا کرنے والا جو ہے وہ ذات صرف اور صرف ایک رب باری تعالیٰ جو ہے وہ ہے۔ تو وہ رب جو ہے وہ اس کو جب رب الفلق کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کی مخلوق کا رب، ہر طرح کی مخلوق کا رب، اور اس کو مزید اگر شارٹ کر کے کہیں تو پوری کائنات کا رب۔ تو فلق
یا فالق جو ہے، جو لفظ آیا ہے قرآن مجید میں، اس کو اگر براڈ ویو میں دیکھا جائے تو اس میں ہم ہر طرح کی مخلوقات جو اس پوری کائنات میں پھیلی ہیں وہ ساری کی ساری آ جاتی ہیں۔ تو اس سے ہمیں اس کی وسعت کا اندازہ مل جاتا ہے، اور اس سے ہمیں اس کی وسعت ایک دوسرے اینگل سے بھی ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جب پوری کائنات کے رب کی پناہ طلب کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ رب جس کی پناہ طلب کر رہے ہیں یا جس سے ہم مدد جو ہے وہ مانگ رہے ہیں، وہ اس پوری کائنات کے اوپر پوری طرح سے قدرت رکھتا ہے، اس کا پوری طرح سے کنٹرول رکھتا ہے، اس کا پوری طرح سے حاکم ہے، اور اس کا پوری طرح سے منتظم ہے۔ وہ اس پر پوری قدرت رکھتا ہے کہ ہم جو اس سے مدد طلب کر رہے ہیں، ہم جو اس سے پناہ طلب کر رہے ہیں، تو ہماری پکار جو ہے اس کو سن کر ہماری وہ مدد کرے، ہمیں اس بیماری سے، اس تکلیف سے یا اس شر سے ہمیں محفوظ بھی کر دے۔ تو قل اعوذ برب الفلق، اب کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں فلق کے رب کی، تو اس کا معنی جو ہے وہ ہمیں اس کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر عظیم و شان آیت ہے یہ، صرف پہلی ہی کہ کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں، پناہ طلب کرتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں اپنے رب کی، جو کہ صبح کا رب ہے یا جو کہ پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ کس چیز سے پناہ مانگتا ہوں؟ من شر ما خلق، ہر اس شر سے جو اس کی مخلوق سے ہے، اس کی مخلوق سے پیدا ہونے والے ہر طرح کے شر سے، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی یا اس کی تخلیق یا اس کی مخلوق کی وجہ سے، ہر طرح کا جو شر ہے اس شر سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، یہ میں پناہ طلب کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی۔ اب اس کے بارے میں اگر ہم دو دیکھیں تو ہر ہر چیز، شر جو ہے وہ، شر کیا ہے؟ شر جو ہے وہ تو ہے کسی بھی طرح کا کوئی خوف، کسی بھی طرح کا کوئی ڈر، کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف، کسی بھی طرح کی کوئی اذیت، کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی، کسی بھی طرح کا کوئی ایسی چیز جس سے بچنے کی انسان خواہش کرتا ہے، جس سے نقصان سے بچنے کے لیے انسان خواہش کرتا ہے، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ شر ہیں، اس میں گناہ بھی آ جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں۔ اس کو ہم مزید دو پوائنٹس میں دیکھتے ہیں۔ بہرحال یعنی ہر اس شر سے جو مخلوق نے کیا یا مخلوق سے سرزد ہوا، میں اس شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ جو ہے وہ طلب کرتا ہوں، یا رب الفلق کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ یعنی ہر طرح کے نقصان، تکلیف اور خوف سے جو مخلوق چاہے ارادتاً کسی کو پہنچائے یا چاہے فطرتاً، اللہ تعالیٰ کی مخلوق چاہے ارادتاً کسی کو کوئی تکلیف پہنچائے یا فطرتاً کسی کو کوئی تکلیف پہنچائے، میں ہر اس طرح کی تکلیف اور شر سے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ جو ہے اس کی طلب کرتا ہوں، یا اللہ رب الفلق جو ہے اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ اب ہم نے یہ کہا کہ چاہے ارادتاً یا قصداً کوئی مخلوق جو ہے وہ شر پہنچائے یا فطرتاً پہنچائے، تو یہ قصداً اور فطرتاً کا کیا مطلب ہے یا اس کے کیا ڈفرینشیشن ہے؟ تو اس کو ہم اگر تھوڑا سا مفہوم اس کا دیکھیں تو قصداً یا ارادتاً کوئی مخلوق اللہ کی جو شر جو کسی کو پہنچا دیتی ہے، اس میں انسان کا اپنا نفس جو ہے وہ اپنے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، کسی دوسرے کے بارے میں بھی، جیسے کہ کوئی خود گناہ کرتا ہے تو وہ قصداً گناہ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے خود اپنے اوپر ظلم یا کسی دوسرے کے اوپر ظلم جو ہے وہ کرنا ہے، کسی دوسرے کے اوپر یا ایون کہ اپنے اوپر جو داجوت ہونا ہے، جس کے بارے میں ہم مختصر انداز سے کل دیکھیں گے ہم، تو وہ بھی اس میں شامل آتا ہے۔ اسی طرح سے حسد ہے، اسی طرح سے لالچ ہے، اسی طرح سے کفر ہے، اسی طرح شرک ہے، اسی طرح سے بے مثال ایسی چیزیں ہیں جو انسان خود اپنے لیے یا دوسروں کے لیے تکلیف یا نقصان یا شر کا باعث ہو سکتا ہے۔ مختلف اینگل سے اگر ہم دیکھا جائے تو مختلف انداز سے ہیں۔ ایک بندہ جو ہے وہ خود بھی کفر کرے اور دوسروں کو بھی کفر کی طرف ابھارے، تو یہ بھی در حقیقت ایک شر کی قسم ہے جو وہ اپنے لیے بھی کر رہا ہے اور کسی دوسرے کے لیے بھی وہ قصدن کر رہا ہے، ارادتاً کر رہا ہے۔ تو قصدن اور یا ارادتاً اللہ تعالیٰ کی کوئی مخلوق جو ہے وہ کسی کے لیے کوئی شر انگیزی کرے، تو میں اس شر سے بھی رب الفلق کے یا رب کائنات کی پناہ جو ہے اس میں آتا ہوں۔ دوسرا ہے فطرتاً، کچھ چیزیں یا اللہ کی کچھ مخلوق جو ہے اس میں فطری طور پر بھی کچھ نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، جیسے کہ سانپ وغیرہ ہے، بچھو وغیرہ ہے، ان کا کاٹنا جو ہے یہ ان کی فطرت ہے۔ یہ ایسا نہیں کہیں گے کہ ہم سانپ نے اگر کاٹ دیا تو یہ اس نے گناہ کر دیا یا اس سانپ کے لیے گناہ کا کام ہے کہ وہ کاٹے، یہ اس کی فطرت میں ہے، وہ اپنی حفاظت کے لیے کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کرتا ہے۔ اسی طرح سے بچھو ہے، اسی طرح سے بہت سارے ہیں۔ اگر
فطرت میں پھیلی ہوئی ایسی چیزیں جو ہیں، اگر وہ قصدن یہ چیزیں کریں، مثلا سانپ اور بچھو یا اس طرح کی موذی جو جانور یا موذی جو خشرات ہیں، وہ قصدن ارادتاً انسان کو نقصان پہنچانے کا اگر ارادہ کر لے، تو ہم تو کہیں پر محفوظ نہیں رہ سکیں گے، ہم تو کہیں پر بچ ہی نہیں سکیں گے۔ اگر وہ ارادتاً اس چیز کی طرف آ جائیں کہ ہم نے انسان کو ڈسنا ہے، جہاں پر انسان ملے گا ہم ڈسیں گے، تو وہ تو مخلوق جو ہے وہ تو تعداد میں اس قدر ہے کہ ہم کہیں پر محفوظ رہ ہی نہیں سکتے، اور کچھ عرصے میں محفوظ اپنا ہم تو ختم ہو جائیں گے اس کائنات میں۔ تو فطرتاً جو ہے وہ اس میں چیزیں شامل ہیں، وہ جب ان کا سامنا ہوتا ہے، جب وہ ان کو انسان سے یا کسی چیز سے جب خوف ہوتا ہے، تو اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے وہ ڈستے ہیں، وہ ڈنک مارتے ہیں۔ تو ایسی ہر چیز سے جو فطرتاً ہے، اسی طرح سے کچھ فطری طور پر بھی آتی ہیں، جتنے مرضی اقدامات کر لیں۔ کچھ بیماری ہے، جو بھوک ہے، بھوک بھی انسان کو بہت سارے گناہ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ بھوک جو ہے وہ ایک فطری تقاضا ہے، یا فطری ایک کمزوری ہے جو انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے آگ اور پانی یا موت کا غم جو ہے، وہ بھی فطرت ہے، فطرت کے ساتھ ہے، کہ ہر انسان جو ہے اس کے سامنے وہ پڑا ہوا ہے، وہ کبھی بھی اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے، کبھی اس کے لیے مصیبت و تکلیف کا باعث بن سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ دونوں طرح کے جو ہے، قصدن اور فطرتاً، کسی بھی طرح کا شر جو ہے، جو اللہ کی مخلوق جو ہے اس سے نقصان کا اندیشہ یا شر کا اندیشہ ہے، وہ اس ہر طرح کے شر سے رب الفلق کی پناہ میں آتا ہوں۔ اس کو آپ دوبارہ سے تھوڑا سا ان سارے پوائنٹس کو اپنے ذہن میں لا کر تھوڑا سا اینالائز کیجئے گا، تو آپ کو ضرور اندازہ ہوگا کہ کس قدر بڑے لیول پر یہ پناہ مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے، کس قدر بڑا یہ ایک بڑی دعا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ سے مروی جو روایت ہم نے تذکرہ کی، کہ جب یہ معوذتین جو ہیں یا معوذات جو ہیں، جب یہ نازل ہو گئیں، تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے اذکار جو ہیں ان کو چھوڑ دیا، یا ان کے اوپر ان کو کم، یہ جو دو صورتیں ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان کو ہی انہوں نے روزمرہ کا معمول بنا لیا، کہ ان کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ جو ہے وہ طلب کرتے تھے۔ اب من شر ما خلق، جو کچھ اس کی مخلوق سے ہے، جو کچھ اس نے پیدا کیا، اس کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں۔ ومن شر، اور میں اس شر سے بھی پناہ طلب کرتا ہوں رب الفلق کی، غاسقن اذا وقب، جو اندھیری رات میں ہو جب کہ وہ چھا جائے، یعنی اندھیری رات جب کہ وہ چھا جائے، اس کے شر سے بھی میں رب الفلق، یا اپنے رب کی، اپنے صبح کے رب کی، یا رب کائنات کی پناہ مانگتا ہوں۔ اب یہ رات کے وقت کی پناہ، یا رات جب کہ وہ چھا جائے اس کی پناہ جو ہے، اس کے بھی بہت سارے پوائنٹ جو ہیں ڈفرنٹ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ آ، جیسا کہ رات کے اندھیرے میں جرائم پیشہ لوگ جو ہیں وہ سرگرم ہو جاتے ہیں، رات کی تاریکی میں دشمن جو ہے وہ حملے کی تیاری میں مشغول ہو جاتا ہے، رات کی تاریکی میں بہت سارے گناہ جو ہیں وہ سرخط ہوتے ہیں، بہت سارے گناہ جو ہیں جو چھپ چھپا کر کیے جاتے ہیں، وہ اکثر جو ہے وہ رات کو انجام دیے جاتے ہیں، جیسے کہ چوری چکاری ہے، زنا وغیرہ ہے۔ زنا کے علاوہ بے حیائی وغیرہ کے کام جو ہیں، ان میں اکثریت جو ہے ایسے گناہ جو ہے وہ رات کو کیے جاتے ہیں۔ وہ خود اپنے آپ کو تکلیف ڈالنے کا موجب بھی ہو سکتے ہیں، نقصان، گناہ، سارا کچھ یہ ہم نے اس سے پہلے دیکھا۔ اور اس کے علاوہ دوسروں کو بھی اس کی طرف راغب کرنا یا دوسروں کو تکلیف پہنچانا، اس میں بھی آ سکتے ہیں۔ تو رات کی تاریکی میں کیے گئے گناہ جو ہیں وہ ان کے شر سے، رات کے اندھیرے میں موذی جانور وغیرہ جو ہیں وہ بلوں سے نکل آتے ہیں، اور خطرہ جو بڑھ جاتا ہے رات کے اندھیرے میں۔ اگر کوئی سفر کر رہا ہو تو ارد گرد جو چیزیں جو ہیں، کانٹے ہیں، جھاڑیاں ہیں، مطلب پتھر وغیرہ کھڑے ہیں، ٹھوکر لگ سکتی ہے، ایسے سارے اسباب جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں، رات کے اندھیرے کی وجہ سے ہو سکتے ہیں۔ رات کے اوقات میں شیاطین اور جن جو ہیں وہ دن کی نسبت زیادہ سرگرم عمل ہوتے ہیں، رات کے وقت میں زیادہ وہ مطلب ایکٹیو ہوتے ہیں اپنے معاملات میں۔ شیاطین وغیرہ جو ہیں، وہ شیاطین جن اور شیاطین انس بھی، شیاطین انس کو بھی اگر ہم اینالائز کریں تو وہ بھی رات کو، دن کی نسبت رات کو زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، رات کو عملیات کرتے ہیں، رات کو جادو ٹونے وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ عام طور پر ویسے تو دن میں بھی ہوتا ہے، لیکن رات میں وہ زیادہ ایکٹیو یا زیادہ مطلب سرگرم ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے رات کی نیند جو ہے وہ انسان کو غفلت اور سستی میں ڈالے رکھتی ہے، کہ صبح کا فجر کا وقت ہے اور انسان جو ہے وہ، شیطان جو ہے وہ اس میں بس پھونک رہا ہے کہ سو رہو، ایک لمحہ اور سو جاؤ، ایک لمحہ اور سو جاؤ۔ تو اس طرح سے اور بہت سارے معاملات ہیں کہ رات کی نیند جو ہے وہ بھی انسان کو سستی اور غفلت میں ڈال کر رکھتی ہے۔ رات کا اندھیرا اٹسلف جو ہے وہ بھی
کبھی تکلیف کا یا شر کا باعث جو ہے وہ ہو سکتا ہے، تو اس رات کے کی نسبت سے بہت سارے ایسے شر یا بہت سارے ایسے خوف یا بہت ساری ایسی اذیتیں، تکلیفیں، مشکلات وغیرہ جو آ سکتی ہیں، وہ ساری کی ساری آتی ہیں، اس میں آتی ہیں. یعنی رات سے جڑے ہوئے بہت سے معاملات جو انسان کو خوف، تکلیف اور نقصان اور اذیت میں مبتلا کرنے یا مبتلا ہونے کا باعث ہو سکتے ہیں، ان سب سے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں یا اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں. اور اس کے علاوہ وَمِن شَرِّ، اور شر سے، النفاساتی، پھونک مارنے والیوں کے، فی العقد، گروہوں پر یا گھانٹوں پر، گروہوں پر پھونک مارنے والیوں کے شر سے. اب یہ جو ہے گروہوں پر پھونک مارنے والیاں جو ہیں، یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ کہہ لیں کہ ایک ہمیں لگتا ہے کہ سب سے زیادہ نقصان دہ چیز ہوتی ہے، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ حاصل ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی پناہ جو ہے وہ طلب کرنی چاہیے. جبکہ ہم اس سے پہلے باقی جتنے جو چیزیں ہیں ان میں بھی ہمیں اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی پناہ جو ہے وہ ہمیشہ طلب کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہر طرح کے خطرات ہمیں ہر وقت جو ہے وہ لاحق رہتے ہیں. ہر وقت انسان جو ہے وہ کسی نہ کسی خطرے کا سامنا کیے بیٹھا ہوتا ہے. ایون کہ ہم نے تذکرہ کیا کہ فطرتاً جو شر یا نقصان ہو سکتا ہے اس میں موت بھی شامل ہے. تو بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو کہ انسان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہر وقت اس کو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اندیشہ یا خوف یا نقصان، یا ہر وقت وہ رسک میں اس نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ہوا ہے، رسک میں ایکسپوز کر کے وہ بیٹھا ہوا ہے. تو ہر وقت اس کو اپنے رب کی پناہ جو ہے وہ طلب کرنی چاہیے، مانگنی چاہیے، رب کی پناہ میں رہنا چاہیے. بہرحال شر النفاسات ہی ہیں. اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو یہ ترجمہ جو ہے وہ پھونک مارنے والیوں کیا گیا ہے، یعنی مؤنث کا ترجمہ یہاں پر کیا گیا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ عورتیں ہیں، چاہے وہ شیاطین عورتیں ہیں، یہ شیاطین جنوں میں سے شیاطین جننیاں ہیں، چاہے وہ شیاطین انس میں سے عورتیں ہیں. لیکن اس کا گرامیٹیکلی اگر ہم دیکھیں جائیں تو اس کا جو دوسرا مفہوم جو ہے اس میں مرد بھی شامل ہو جاتے ہیں. اگر نفاسات سے کچھ گرامر کے اصولوں کے تحت کچھ اس کا بریک اپ کیا جائے تو اس سے مرد اور عورتیں دونوں مراد ہو سکتی ہیں، اور یقیناً یہ دونوں ہی ہیں جو اس طرح کے عملیات جو ہیں وہ کرتے ہیں. گو کہ ہمیں اس کا اندازہ ہونا چاہیے کہ عورتیں جو ہیں وہ ان کاموں میں زیادہ پڑتی بھی ہیں اور یہ کام ایسے زیادہ کرتی بھی ہیں مردوں کی نسبت. اس لیے غالباً ہو سکتا ہے کہ یہاں پر جو مؤنث کا صیغہ جو ہے وہ اس سورہ مبارکہ میں آیا ہے. بہرحال گرامیٹیکلی دیکھیں یا ٹیکنیکلی دیکھیں تو اس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہو سکتے ہیں. تو اب نفاسات، پھونک مارنا گروہوں پر. نفخ جو ہے وہ پھونک مارنے کو ہوتا ہے. نفخ سور ہم نے کئی دفعہ پڑھا ہے، جو قیامت کے دن ایک پھونک ماری جائے گی، حضرت اسرافیل جو ہے وہ پھونک ماریں گے سور میں. تو نفخ جو ہے وہ پھونک مارنا ہوتا ہے. اور فی العقد، گروہوں پر پھونک مانگنا. اب یہ گروہوں پر پھونک مارنا، ایکچولی یہاں پر جو ہے ترجمہ جو ہے وہ پھونک مارنا ہم کرتے ہیں، لیکن اس کو بھی ہم اگر گہرائی میں جا کر اگر ہم دیکھیں، کل اس کا ہم تھوڑا سا تذکرہ کریں گے مزید انشاءاللہ، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اور ہمیں موقع دے. تو یہ پھونک مارنا نہیں، در حقیقت ہم اس پہ جو اردو ترجمہ اس کو اگر کریں تو وہ ہونا چاہیے تھتکارنا. تھتکارنا یعنی کہ جب بھی ہم کوئی دعا کر کے، مطلب بہت ساری دعائیں، جیسا کہ اس سے پہلے سورۃ الفلق اور سورۃ الاخلاص اور سورۃ الناس کے بارے میں حضرت عائشہ کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے دم کرتے تھے اپنے پورے جسم پر، اپنے ہاتھ مل کے. تو وہاں پر وہ پھونک مارنا نہیں، وہ تھتکارنا ہے. تو اپنے ہاتھ پر تھتکار کر وہ پورے جسم پر پھینکتے تھے، مارتے تھے یا پھیرتے تھے. تو وہ تھتکارنا کیا ہے کہ جب بھی ایسی دعائیں یا ایسی آیات پڑھ کر وہ پھونک جو پہلے ماری جائے تو وہ پھونک کے ساتھ تھوک کے ہلکے سے ذرات، تھوکنا نہیں بلکہ تھوک کے منہ کے اندر جو لعاب ہے اس کے ہلکے سے مائنر سے ذرات جو کہ محسوس بھی نہ ہو وہ اس میں شامل ہونے چاہیے جب ہوا منہ سے نکلے تو وہ یہ تھتکارنا ہے. تو یہ تھتکارنا جو ہے یہ صحیح مفہوم جو ہے اس کا ہے ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو. اس کے بارے میں بھی بہت ساری ہمیں مطلب مل جائیں گی یقیناً ہدایات جو ہیں. کچھ علماء کے آپ بیانات سنیں تو آپ کو اس میں بھی کچھ رہنمائی جو ہے وہ مل جائے گی. بہرحال
جو پھونک مارنے والی ہیں، عام ترجمہ جو ہے، عام فہم جو ہے وہ پھونک مارنے والے ہی ہم اس کو کرتے ہیں، کیونکہ ہماری زبانوں کے اوپر یہ چڑھ گئے اس طرح کے کلمات، تو اس لیے بہرحال وہ پھونک مارنے والی جو ہیں وہ گروں پر پھونک مارتی ہیں۔ گروں پر پھونک مارنا کیا ہے؟ گرا یا گانٹ، جس کو ناٹ کہتے ہیں ہم انگلش میں، تو ہر طرح کا جادو ٹونا تعویذ گندے وغیرہ جب بھی کیے جاتے ہیں تو ان میں مختلف انداز سے گریں جو ہیں وہ لگائی جاتی ہیں، داغوں پر گریں لگائی جاتی ہیں، تعویذ وغیرہ جو ہے وہ ان کو گانٹا جاتا ہے، یعنی ان کو کسی چمڑے میں یا کسی موٹی چیز میں اس طرح سے رکھ کر اس کو سیا جاتا ہے، اس کو گرے لگائی جاتی ہیں، اور پھر اس کو بھی مزید گرا لگا پر کسی دھاگے کے ذریعے سے پہنا جاتا ہے یا باندھا جاتا ہے بازو کے اوپر یا گلے میں یا جس بھی انداز سے۔ اور جن چیزوں کے ذریعے سے جادو کیا جاتا ہے انہیں کسی گٹری یا کسی کپڑے وغیرہ میں لپیٹ کر یا باندھ کر کہیں رکھا جاتا ہے جادو کرنے کے لیے۔ کل اس کے اوپر تھوڑی سی بات ہوگی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہوا، ان کے بالوں اور ان کی کنگھی جو ہے اس کو لے کر، تو وہ کسی چیز میں، کسی گٹلی وغیرہ میں باندھ کر اس کو کہیں پر رکھ دیا جاتا ہے یا کہیں پر دفن کر دیا جاتا ہے، یہ وغیرہ وغیرہ۔ تو گروں پر جو پھونکے مارنا جو ہے، اس کے گریں جو ہے، اس کا مطلب جو ہے کہ وہ چیزیں جن کے ذریعے سے جو جادو ٹونا کیا جاتا ہے ان کے اوپر نہ صرف پھونکیں ماری جاتی ہیں یا تھتکارا جاتا ہے، بلکہ ان کے اوپر گرہیں جو ہیں وہ بھی لگائی جاتی ہیں، تاکہ وہ جو ہے وہ زیادہ مضبوطی کے ساتھ وہ اثر کرے یا زیادہ پر اثر ہو جائے وہ جادو جو ٹونا، یا جو بھی نقصان پہنچانے کا ذریعہ جو شر ہے وہ اس میں ہے۔ یعنی ہر اس عورت اور مرد کے شر سے جو گرہیں لگا کر نقصان یا تکلیف پہنچانے کا قصد کرے، وہ تو گرہیں لگا کر قصد کرتا ہے، اس کے بعد اس کی تکلیف یا نقصان جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو وہ اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی تکلیف، وہ جادو جو ہے وہ اثر ہی نہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کی آزمائش کبھی ہو تو اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ ہو بھی جاتے ہیں۔ بہرحال ہر اس عورت اور مرد کے شر سے جو گرہیں لگا کر نقصان یا تکلیف پہنچانے کا قصد کرے، میں اس ہر عورت اور مرد کے شر سے اپنے پناہ طلب کرتا ہوں، اپنے رب الفلق کی، رب کائنات کی، رب صبح کی۔ وَمِن شر، اور ہر اس شر سے بھی، حاسد، حسد کرنے والے سے، اذا حسد، جب وہ حسد کرنے، اور میں حاسد کے اس حسد سے بھی، حسد کے شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں، یا حاسد سے بھی پناہ مانگتا ہوں جب کہ وہ حسد کرنے لگ جائے۔ حاسد جب حسد کرتا ہے، حسد کی ڈیفینیشن یا حسد کی تعریف جو ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ کسی بھی شخص کو اللہ تعالیٰ نے کوئی جو نعمت یا فضیلت یا کوئی خوبی عطا کی ہو، اس پر کوئی دوسرا شخص جلے، یا یہ کہے کہ وہ اس سے سلب ہو کر، اس سے ختم ہو کر اس کو مل جائے، یا کم از کم اس سے ضرور چھن جائے۔ یعنی کسی کو کوئی چیز ملی ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی ہے، تو حاسد جو ہے، حسد کرنے والا جو ہے، اس کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اس سے وہ چیز چھن جائے اور مجھے مل جائے، مجھے ملے یا نہ ملے، کم از کم اس سے ضرور چھن جائے۔ یہ حسد کرنا ہوتا ہے اور یہ حاسد ہوتا ہے۔ تو اس حاسد کے شر سے پناہ طلب کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، جب کہ وہ حسد کرنے لگے۔ اب یہ حاسد جب کسی سے حسد کرتا ہے تو عین ممکن ہے کہ وہ اپنے حاسدانہ جذبات کے ذریعے سے عملی طور پر کوئی نقصان پہنچانے کا قصد نہ کر لے۔ حاسد، اس کا حسد جو ہے وہ تو ایک اخلاقی بیماری ہے کہہ لیں، لیکن اس کا دو طرح سے نقصان کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ ایک نقصان کا اندیشہ جو ہے کہ جو حسد کرنے والا ہے، اس کی ذہنی کیفیت ہی ایسی ہو جاتی ہے کہ کبھی کبھی وہ حسد میں اس قدر وہ بڑھ جاتا ہے، اس قدر وہ اپنے آپ کے بے قابو ہو جاتا ہے کہ وہ جس سے وہ حسد کر رہا ہے اس کو تکلیف پہنچانے تک یا اس کو نقصان پہنچانے تک کا وہ قصد کر سکتا ہے۔ تو اس طرح کا شر جو ہے وہ بھی اس میں آ جاتا ہے کہ حاسد کے کسی بھی طرح کے شر سے۔ اور دوسرا، حاسدانہ نظر جو ہوتا ہے، حسد کی نظر جو ہے، نظر بد جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، وہ بذات خود محسود پر، جس پر حسد کیا جائے، اس پر منفی اثرات ڈال سکتے ہیں، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العین حق، العین حق، یعنی نظر جو ہے، نظر لگ جانا برحق ہے، نظر لگ جانا برحق ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے اس سے بھی ہے۔ تو نظر جو ہے وہ لگ سکتی ہے، نظر کے ایک حسد کرنے والی کی نظر جو ہے وہ منفی اثرات بھی رکھتی ہے روحانی اعتبار سے بھی۔ تو اس شر سے بھی اپنے آپ کو میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت یا اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو اس میں حسد کے ساتھ ساتھ مطلب حسد کے بارے میں بھی یا حسد کے میٹر میں بھی ہمیں، جیسا کہ پہلے ہم نے تذکرہ کیا کہ مادی اسباب جو ہیں ان کو بروئے کار لا کر لازم ہے
اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے پناہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جائے یا اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی جائے۔ جب تک وہ بنیادی جو مادی جو معاملات ہیں ان کو پرفارم نہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی حاصل کرنا وہ یا مانگنا جو ہے وہ بے سود ہوگی۔ اسی طرح سے حسد کے چکر میں بھی ہے کہ حسد جو ہے اس سے بچنے کے لیے حسد مقصود جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں خوف نہ دے، اپنے دل میں جو حسد جو ہے اس کے حسد سے خوف نہ مطلب محسوس کرے، کیونکہ جب وہ حسد کرنے والے کے خوف میں مبتلا ہو جائے گا تو اس کا شر جو ہے وہ اور زیادہ افیکٹو ہو جائے گا یا اور زیادہ نقصان دہ ہو جائے گا۔ تو سب سے بنیادی چیز یا سب سے اہم چیز جو ہے وہ اپنے ذہنوں میں یہ رکھنی ہے کہ کوئی حسد جو ہے وہ اس کے حسد کے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ تو ایک تو یہ اپنا ایمان جو ہے اس کو مضبوط رکھنا چاہیے اللہ پر کہ جب تک اللہ نہ چاہے کسی کوئی جو دوسرا جو ہے وہ تکلیف کا باعث جو ہے وہ نہیں بن سکتا۔ تو اسی مضبوط ارادے کے ساتھ ہمیں کچھ دوسرے جو ہیں وہ اقدامات بھی کر لینے چاہیے، جیسا کہ ایک تو صبر کرنا چاہیے۔ اگر کوئی خوف ہو کہ کسی کے حسد یا کہ کوئی نظر بد لگ گئی ہے تو اس کے اوپر ایک تو صبر کرنا چاہیے، صبر کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ سے مطلب دعا جو ہے وہ مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی پناہ جو ہے وہ طلب کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی کے اوپر شک ہوا کہ اس کی نظر لگ گئی ہے، اس کے اگینسٹ جا کر کچھ اقدامات کرنے شروع ہو جائیں، اس کی بجائے ہمیں اللہ کی طرف جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے، اللہ کی طرف۔ اسی طرح سے کئی دفعہ حاسد جو ہے اس کی نظر یا اس کے کلمات سے، اس کے باتوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو کسی چیز سے حسد کر رہا ہے، تو اس صورت میں بھی اس کے ساتھ حفاظتی طور پر اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنی کچھ دعائیں وغیرہ کرنی چاہیے، لیکن وہ حاسد جو ہے اس کے ساتھ بدسلوکی وغیرہ جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بھی امپورٹنٹ ہے، یہ بھی صبر کرنے کی ایک حصہ جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ اپنے دل میں فکر جو ہے وہ نہیں ڈالنی چاہیے کہ وہ حاسد جو ہے یا کوئی حسد کر رہا ہے میری کسی سکل سے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہے، کسی نعمت سے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہے، تو حاسد سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو بے فکر رہنا چاہیے کہ اللہ کے اوپر چھوڑا ہوا ہے، اللہ ہی ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ تو اس طرح کے دیگر اور بھی کچھ پوائنٹس ہیں جن کو ہم تذکرہ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال حاسد کی نظر سے، حسد سے بچنے کے لیے میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں، اس کے اقدام یا اس کے حفاظتی اقدامات جو ہیں ان کے ساتھ ساتھ۔ تو الحمدللہ یہاں پر یہ سورہ مبارکہ ہماری مکمل ہوئی۔ یقیناً ہمارا وقت جو ہے وہ ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم پوری طرح سے تفصیل میں جائیں، اور اگر حقیقت پوچھیں مجھ سے تو یہ ایک ایک سورہ مبارکہ اسپیشلی جو 30ویں پارے کی جو صورتیں ہیں یا چھوٹی چھوٹی جو صورتیں ہیں ان کی تیاری کے لیے، کیونکہ میں پہلے سے تو کچھ پڑھا لکھا نہیں ہوں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور آپ کا ساتھ ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، اور میں کچھ کوشش تھوڑی سی ہوتی ہے، وگرنہ مجھے 2 سے 3 دن چاہیے صرف ایک سورہ جو ہے اس کو پریپیئر کرنے کے لیے، اور 2 سے 3 دن چاہیے ایک سورہ جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے یا اس کو بیان کرنے کے لیے، اس کو اظہار کرنے کے لیے، اس کے مختلف پوائنٹس جو ہے۔ تو باہر اس سورہ مبارکہ کو کیونکہ یہ بہت عام صورتیں ہیں، بہت پڑھی جانے والی صورتیں ہیں، بہت مشہور صورتیں ہیں، سب کو یاد بھی رہتی ہیں، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا سا وقت نکال کر ان کے جو معنی اور مفہوم ہے ان کو مزید سمجھنے کی ضرور کوشش کریں، کیونکہ آج اگر ہم آج کے سبق میں اگر آپ نوٹ کریں تو ایک ایک لفظ کے پیچھے بہت بہت سے سبجیکٹ جو ہے وہ چھپے ہوتے ہیں، اور جب ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس قدر وسیع اہمیت اور افادیت رکھنے والی یہ صورتیں ہیں، تو پھر ہمیں اس کے اوپر اور زیادہ اطمینان ہوگا کہ جب ہم ان دعاؤں کے ذریعے سے، ان صورتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں گے مختلف طرح کے شروں سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہم آتے ہیں ہر طرح کے شر سے، چاہے وہ کہ اللہ تعالیٰ کی کسی مخلوق کا قصدن یا فطرتاً شر ہے، چاہے وہ اندھیری رات کا کوئی شر ہے جب کہ وہ چھا جائے، چاہے کہ وہ پھونک مارنے والے اور پھونک مارنے والیاں جو مرد اور عورتیں جو ہیں ان کی طرف سے کوئی شر ہے یا کوئی خطرہ ہے، چاہے وہ حاسد کا کوئی حسد جو ہے اس کا شر ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے تمام شرور سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتے ہیں، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی، جیسا کہ تذکرہ ہوا کہ کل بھی ہم یہی قرآن مجید جو ہے
उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। कुरान का सबक कल जुमरा था क्योंकि हदीस का दिन है, लेकिन हम जो इरादा किया हमने उसके मुताबिक उस प्लान के तहत चलते हुए कल हम इंशाल्लाह सूरत नास जो है उसको समझने की कोशिश करेंगे। वो इंशाल्लाह थोड़ा सा मुख्तसर हो जाएगी इससे, क्योंकि बहुत सारी बुनियादी चीज़ें जो हैं वो आज की जो मजलिस है उसमें हमने समझने की कोशिश कर ली। कल यही जो बुनियाद है, इसी बुनियाद को सामने रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें इसकी सही समझ और इसकी गहराई, उसकी वुसअत जो है वो भी हमें उसका अंदाज़ा करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी, अगर कुछ आप इजाफा करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना वक्त जो है वो बहुत गुजर चुका। तो कल इंशाल्लाह फिर हम इसके ऊपर मज़ीद कोई अगर बात है तो करेंगे इंशाल्लाह। आज की मजलिस जो है यहीं पर बरसात करते हैं। सबसे दुआओं की दरख्वास्त है, सबको दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नज़र हो। अल्लाह ताला हमें सही मानों में इखलास वाला तौहीद जो है वो अल्लाह ताला हमें अता फरमाए, और फिर हमें अपने इस तौहीद पर कारबंद रहते हुए सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की मदद और अल्लाह ताला की पनाह जो है वो हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। हर तरह की शिरकिया और कुल्फी कुफरिया जो मामलात हैं, अल्लाह ताला हमें उसकी फ़हम भी दे और उससे अल्लाह ताला हमें महफूज भी रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।